اچھال دو، باطل کے جو خلاف ہے جیلوں میں ڈال دو۔ ہے کون جو یزید کو ظالم کہیں یہاں، ایسے زباں دراز کی تو آنکھیں نکال دو۔ اب گھونٹ دو گلا کہ سبھی بولتے ہیں کیوں، اور کاٹ دو زبان کے آواز بھی نہ ہو۔ سہتے رہو گے ظلم یوں ہی دھوپ چھاؤں کے۔ اور خان صاحب پہ ایک انہوں نے لکھا تھا، ایک ڈائری تھی ہاتھ میں اور بے بسی تھی بس، وہ شخص خالی ہاتھ تھا پر دشمنوں میں تھا۔ تاریخ لکھ رہی ہے اسے کاغذوں میں یوں، کہ حق کے محاذ پر تھا مگر بزدلوں میں تھا۔ کتنا سفر مزید ہے اس کے نصیب میں، چھالے سوال کرتے ہیں اب اس کے پاؤں کے۔ تو بس یہ یقین کریں، میں نے جب یہ پڑھا نا، یہ لکھنے والا نا کوئی عاشق ہے لکھ سکتا ہے، یہ ایک عاشق کی ہی لائنیں ہو سکتی ہیں، عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ۔ تو بہت بہترین لکھا ماشاءاللہ انہوں نے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جزاک اللہ جی، بہت خوب۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں سر، تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا عمر ملتا ہے بہت کم ہے عمر، السلام علیکم، لانگ ٹائم نو سین۔ وعلیکم السلام نظر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نظر بھائی، میں آپ کو نا واٹس ایپ پہ کال کر کے بتاؤں گا کہ وائی لانگ ٹائم نو سی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ وہاں بتاؤں گا۔ یار آپ کو پتا ہے میں آپ کا بڑا ڈائی ہارڈ فین ہوں، میرے خیال مکلہ ہی رہ گئے ہیں۔ تو میں بہت ساری جگہوں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپوجر ملے، لیکن آپ کا شرماتے بہت زیادہ ہو یار نا چیزوں میں نا، پھر آپ سے کچھ نظر بھائی ہم ہی بڑے پرانے ہیں، اندازے بندے ہو، بڑے پرانے فین۔ نہیں، مذاق کر رہے ہیں سر، بہت فین ہیں ان کے، عمیر کے بہت سارے فین ہیں، بے شمار فین ہیں، ہم سارے فین ہیں، اینڈ ہی از اے ونڈرفل پرسن۔ اور جو سیکریفائسز اس نے دی ہیں، جو اپنا بہت ساری چیزیں، اپنا کیریئر جس طرح داؤ پہ لگا لیا، سارا کچھ کرنا ہے، اٹس ریمارکیبل، ہی از اے اسٹوری ٹو بی ٹولڈ ٹو ایوری ون۔ لیکن یہ بندہ ذرا شرماتا کہتا ہے میرا دسو ہی نہ کسی نو۔ نظر بھائی تھینک یو سو مچ، اور میں سب بھائی ماشاءاللہ نظر بھائی کو جانتے ہیں، مجھے نا تقریباً کوئی 8-9 ماہ ہو گئے ہوں گے نظر بھائی جب ہماری فرسٹ ٹائم بات ہوئی تھی۔ جی سال ہو چلا گیا، ہاں تقریباً سال ہو گیا۔ تو مجھے نظر بھائی سے ہمارا واٹس ایپ ایکسچینج ہوا، تو وہاں پہ بات ہوئی، تب نظر بھائی نے مجھے یہ بات کہی تھی، مجھے کہتے ہیں کہ وہ آؤ سامنے لے کر آنا ہے۔ لیکن اس وقت بھی میرا ایک ہی سٹانس تھا، آج بھی نظر بھائی کو وہی کہوں گا کہ میں نے نظر بھائی سے بھی یہی بات کی، میں کہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا سامنے آنا، مطلب مجھے ہوتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھ کے بس کرتا رہوں خان کے لیے، مطلب دل نہیں کرتا، سامنے آنے کا شوق نہیں ہے، مطلب کہ میں بتاؤں کہ یار یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، مجھے ہوتا ہے بس مطلب پیچھے رہ کے نا بس اپنے حصے کا جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس کو پورا کرے، ہم سمجھیں کہ ہمیں ہمارا ریٹرن مل گیا۔ یہ آپ زبردست کام کر رہے ہیں، امید کریں گے کہ آپ کبھی کبھی ہو سکے تو کبھی کبھی آیا کریں۔ آئی نو یو بیزی، ایٹ لیسٹ ونس اے ویک تو اپنا کیا کہتے ہیں یہاں آ جایا کریں۔ جی آپ کو پتہ ہے ون آف دا اولڈسٹ براڈ جو ہے او پی ایف، آپ کو پتہ ہی ہے، آلموسٹ اس کو اکتوبر میں ایگزیکٹلی 1 ایئر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہماری براڈ کا نام کچھ اور تھا، نظر بھائی آپ کو بتائیں گے، ون آف دا اولڈسٹ براڈ۔ تو جبکہ یہ بند نہیں ہوئی، اس براڈ کا بھی یہ ہے، ان صاحب نے اتنی قربانی دی ہے نا جو اس براڈ کے پیچھے ہیں، عابد حسین صاحب، جب سے یہ براڈ شروع ہوئی ہے ایک دن بھی انہوں نے چھٹی نہیں کی۔ کرسمس ڈے، باکسنگ ڈے، نیو ایئرز ڈے، رمضان میں، عید کے دن، نان سٹاپ اس بین آن ایوری ڈے۔ تو کافی لوگ ہیں جو کرتے ہیں، تو یہ بھی نائس، یہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں بائی دا وے، یہ بھی آپ کی طرح شرماتے ہیں، یہ اپنا کریڈٹ خود نہیں لیتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہی از اے ریئل ٹائیگر، خان کا نہیں ٹائیگر ہے ماشاء یہ۔ اللہ بی ایف ٹی بھائی، یہ جو ہے نا اصل سیکریفائس جو ہے وہ یہ ہے، میں اکثر بات کہتا ہوں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کیا پڑی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانی واحد ایک ایسا طبقہ ہے جو الحمدللہ خوش ہے، جو کما بھی اچھا رہے ہیں، کھا بھی اچھا رہے ہیں، جن کا لائف سٹائل بھی بہت اچھا ہے، جن کے بچوں کی پڑھائی سے لے کے ان کا میڈیکل تک ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ آگے سپیسز کرتے رہیں، وہ آگے یہاں لائیو چلاتے رہیں، وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے رہیں۔
وہ تو کہہ سکتے ہیں, وہ تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں یار اللہ کا شکر ہے ایسے ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے جو ہوتا ہے آپ ہی نبڑن دیکھی جائے گی. لیکن یہاں پہ آ کے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دے دینا اور لوگوں کو بتانا, ان کو جگانا, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں میرے سے لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے, کافی پارٹی کی عادت کا اختلاف ہے بھی, کیونکہ تھوڑی بہت جو ہے اسٹریٹ فارورڈ باتیں کر جاتے ہیں ہم لوگ, اور کرتا وہی ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی ہمیں کیا چاہیے, ہمیں کون سا کوئی عہدہ چاہیے یا ہم نے آگے آنا ہے. بات یہ ہے ہمیں جب بتایا جاتا ہے نا فلانے کی قربانیاں فلانے کی قربانیاں, میں قربانیوں کو قربانیاں نہیں مانتا بی ایف ٹی بھائی, معذرت کے ساتھ. میں اس لیے نہیں مانتا کہ دیکھیں کون سی قربانیاں, قربانی دیا صرف ایک عام برکر نے, قربانی دے رہا ہے صرف عمران خان. آپ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ قربانیوں کے منجن مت بیچیں قیادت والے. آپ لوگوں نے اگر قربانیاں دی ہیں کوئی احسان نہیں کیا. آپ لوگوں نے بہت سال جھنڈے والی گاڑیاں جو ہے نا ان کو بھی انجوائے کی ہے. کوئی ایم پی اے رہا ہے, کوئی ایم این اے رہا ہے, کوئی فوکل پرسن رہا ہے, کوئی وزیر رہا ہے, مشیر رہا ہے, کوئی سینیٹر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ سیاست میں آتی ہو نا, آپ اس کے دونوں سائڈیں دیکھ کے آتے ہو کہ اج اونا دا ٹائم ہے کل نو ساڈا آئے گا. یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ مت کہیں قربانی دی ہے کام برکر نے. قربانی وہ ہوتی ہے جس نے باہر آ کے کبھی ایک جنرل کونسلر بھی نہیں بننا, جس نے باہر آ کے ایک ناظم بھی نہیں بننا, جس نے واقعتاً جو ہے نا خان کے عشق میں قربانی دی ہے, جو آج بھی خان کے عشق میں باہر نکلتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں جب لاہور میں ریلیاں نکلتی ہیں نا, یقین جانیں انکلوڈنگ می, ہم لوگوں کو ان لوگوں کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے, صرف اس لیے کہ ان کی جو محبت ہے وہ بلاس ہے. جو یہ کہہ دینا نا جی میں اے کیتا ہے مینوں اے ملنا چاہیے, اے قربانی نہیں ہے, تہاڈی مشقت ہے. تسی مشقت کیتی ہے, ہن تسی اودی اجرت مانگ رہے ہو. لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے, باہر بیٹھ کے ہم جو ہے عہدوں کو لے کے مینوں اے مل جاتے, انہوں وہ مل جاتے, انہوں وہ مل جائے. یار سب کو سب مل جائے گا, اس کو پہلے باہر تو لے آؤ. یا تو پھر تم لوگوں کو یہ خوف ہے کہ اگر وہ باہر آ گیا تو سانوں کچھ نہیں ملنا. تو یہ جو چیز ہے یہ ان لوگوں کو جو ہے ریئلائز کروانی پڑے گی ہم لوگوں کو, کہ آپ لوگ یہ بیسیکلی نا ایک بڑی باریک واردات ہوتی ہے ہر چیز کو نا نارملائز کرتے نا. آپ دیکھیں نا پہلے کہا جاتا تھا ہاں ہماری ریڈ لائن ہے, ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے. ہاں سب گرفتار ہو گئے, اس چیز کو نارمل کر دیا گیا. لوگوں کے اس وقت سینٹیمنٹس ہائی تھے, کہہ دیا گیا جی 2 ماہ بعد خان صاحب باہر آ جائیں گے. اس 2 ماہ کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ نارملائز کر دیا گیا. اب اسی طرح کہا جاتا ہے جی خان صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, بعد باہر آ کے بیان دیا جاتا ہے خان صاحب ٹھیک ہے, اس چیز کو نارملائز کر دیا جاتا ہے. یا آہستہ آہستہ نارملائز کر کے نا چیزوں کو بہت جو ہے بہت غلط طرف لے کر جا رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ کوئی گلہ نہیں ہم سے کر سکتا کہ یار آپ لوگوں نے وقت نہیں دیا, یا آپ لوگ جو ہے تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں. میرا خیال ہے بہت صبر کر لیا, 1.5 سال ہونے والا ہے. ابھی بھی بات نہیں کریں گے تو یقین کریں جو اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتا یا جو ان سے سوال نہیں کرتا وہ خان کو اندر رکھنے کا سب سے بڑا گناہ گار ہے. عمر بھائی یہاں پر ہم نے, اوسی بھائی آپ کو تھوڑی ڈیٹیلز میں بتائیں گے, ہم نے ایک کیا کہتے ہیں ڈیسیجن سے لیا ہے کہ ہمارے خیال میں یہ 8 کو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو 8 کے بعد نیکسٹ جو کمنگ 9 تاریخ ہے, جیسے انہوں نے 9 مئی کیا ہے, ہر مہینے کی 9 تاریخ پہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک کیمپین اوورسیز چلائیں پاکستان میں. 9 تاریخ کو جو بھی منتھ ہوگا ہر ایوری 9 کو شٹر ڈاؤن کریں, کیوں ظاہری بات ہے لوگ ڈرتے ہیں, وہ آگے تو نکل سکتے نہیں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے دکاندار دکانیں بند کریں اور سارے جو گھر والے ہیں وہ گھروں میں اپنے آپ کو قید کریں یا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بوائیکاٹ کریں باہر کی کسی ایکٹیویٹی کا. اور اگر ہو سکے تو 9 کو باہر جو ہے کیا کہتے ہیں روڈ بلاکس وغیرہ کریں, کارنیول ٹائپ. آپ کو پتہ ہے یہاں کوئین جوبلی تھی تو سارے لوگوں نے اسٹریٹ پہ ایک کارنیول سے بنایا ہوا تھا. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ سم تھنگ اپوزٹ, جو پتے بھی نہ ٹوٹے جائیں مگر لوگوں کو بتایا جائے بغیر لیڈرشپ کہ ہم اس لیڈرشپ پہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی عوام کچھ کرے. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ بھائی ان میں نا 2 باتوں میں ایک نا تضاد آ جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے, ہماری طرف سے نہیں. پہلی تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, 8 تک نا ہم لوگوں نے بھی یہی سوچا کوئی بات نہیں کرنی. 8 تک جو ہے فل سپورٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جی جلسہ آ رہا ہے باہر نکلنا ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی جلسہ آ رہا ہے تو انہوں نے اپنی جڑا ہے اپنا رولا پایا ہے کہ عادت یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی. تو 8 تک بالکل ٹھیک بات ہے, ان کو سپورٹ کیا جائے کہ واقعی بھائی ان کو موٹیویٹ کیا جائے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے کی ہے نا اس پہ تضاد یہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں جب کوئی عام بندہ ایسا کوئی انیشیٹو اٹھاتا ہے نا, اس کا سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ لوگ آن ہی نہیں کرتے, یہ آن ہی نہیں کرتے.
وہاں پہ آ کے وہ جو غریب لوگ ہیں نا وہ مار کھا جاتے ہیں. وہ اس لیے مار کھا جاتے ہیں کہ ان کو آن نہیں کرتے ان کا والی وارث کون ہے. پھر جب یہ آن نہیں کرتے, یہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیز نکلتی ہیں یا لوگ بھی نکلتے ہیں نا, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں 50, 100, 150, 200 کی تعداد میں جب لوگ باہر نکلتے ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے. یا تو پھر یہ ہو نا عام ورکرز نے بھی نکلنا ہے اگر, تو وہ ایسی ایک اسٹرانگ کال ہو کہ جس پہ ہر بندہ جو ہے لبیک کہہ کے نکلے. وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے اب ہم مارچ کریں گے اور یہ ہم سپورٹ رکھتے ہیں, یہاں پہ جا کے ہم بیٹھ جائیں گے. یہاں پہ بیٹھ کے جب تک پھر ہمارے معاملات نہیں مانے جاتے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. لیکن اگر وہ چیز نہیں ہو پاتی تو پھر ان میں سے کسی نہ کسی کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر یہ سٹینڈ نہیں لے سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو اتنا کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے جی ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ہم لوگ اگر نہیں بھی کچھ کر پاتے آپ اپنے سر پہ جو بھی کر سکتے ہیں کر لیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ لوگ اس کو آن کریں. آن کرنے کے بعد دیکھیں, یہ میں صرف نا ایک اپنا اوپینین دے رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ بات کرنی ہے نا آگے فیوچر میں بھی, جب آپ نے کبھی اس پہ کیمپین چلانی ہے یا بات کرنی ہے, تو یہ چیزیں پلیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ نے ان کو بھی پھر اس چیز پہ لا کر پریشرائز کرنا ہے کہ بھائی لوگ اگر اپنے بلبوتے پہ بھی نکلتے ہیں نا تو تم لوگوں کو ان کو پھر آن کرنا پڑے گا. کل کو ان کو کوئی بھی مشکلات آتی ہیں جیلوں میں یا کچھ بھی وغیرہ وغیرہ یا پکڑے جاتے ہیں, تو کل کو تم یہ اٹھ کے نہ کہہ دو کہ جی اسی تے کال ہی نہیں سی دیتی, اسی تے کیا ہی نہیں سی. تو وہ چیز جو ہے وہ تھوڑا سا ہو جائے گی. باقی جو آپ کا مشورہ ہے یہ تو بہت بہترین ہے. سوچ ہماری تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی کہ ان کو کمپلیٹلی بائی پاس کیا جائے. سارے جو ہے نا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, پورے دنیا سے آتے ہیں, امریکہ سے, کینیڈا سے, ہم سب مل کے, ظاہری بات ہے ہم نے ان کو, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی فنڈنگ وغیرہ بھی کی. اب ہم چاہتے ہیں کہ نیچرل آرگینک کال ہو جس میں کوئی لیڈر بھی نہ ہو, عام بی ایف ٹی عوام بھائی ہو. میں نا آپ کی بات سے ایک میسیج یہاں پہ اور دینا چاہوں گا. یقین کریں خان کے نام پہ نا لوگوں نے بڑا کھایا ہے, بڑا کھایا ہے. اللہ نے پتہ نہیں اس بندے کو کیا پارسا بنا کے بھیجا ہے. وہ جو بندہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے نا, اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج میں نے دوست کو کال کی ہوئی تھی, میں کہ یار وہ گڈی لینی ہے تے گڈی دا نمبر نا 804 لو آنا ہے, تے وہ کی حساب کتاب ہے. وہ کہتا ہے جی بات بھی نہ کریں, اس نمبر کو ہاتھ بھی نہیں لگ رہا. امیجن کریں آپ, اب کیا ایک نارمل نمبر ہے نا 804. تو وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے, کہتا ہے وہ بارے گل بھی نہ کرو, وہ 5-7-8 لاکھ تو تھلے نمبر ہی نہیں ملنا. امیجن کریں کہ وہ بندہ کیا ہے کہ جس چیز کے ساتھ اس کا نام جڑتا ہے نا وہ بندہ ایک برانڈ بن جاتا, وہ چیز ہی ایک برانڈ بن جاتی ہے. اب ایک سمپل سا 804 کا نمبر ہے. اب یہاں پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب بھی کبھی بھی کوئی بھی کسی ہمارے اوورسیز بھائی سے یا کسی سے فنڈنگ مانگتا ہے نا, بالکل مت بھیجیں, بالکل مت دیں. اگر آپ نے کرنا بھی ہے آپ ڈائریکٹ کسی بندے کو اپروچ کریں جو 9 مئی میں جس نے جیلیں کاٹی ہوں یا جس کے حالات ٹائٹ ہوں یا جو بندہ ابھی بھی اندر ہو یا کوئی ملٹری کسٹڈی کے اندر ہو. جب تک آپ کا اس کی فیملی کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہو آپ لوگوں نے بالکل کچھ نہیں کرنا. اوورسیز پاکستانیوں کا نا دل بہت بڑا ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے, مجھے آج بھی یاد ہے 9 مئی کے بعد جب میں وہ آئی واز ان پاکستان, تو 2.5-3 ماہ گزر گئے تھے, تو ہم لوگ نا لنڈی کوتل میں رہ رہے تھے, علاقہ غیر والی سائڈ پہ وہاں پہ, کیونکہ وہ پشاور میں بھی اپنی گورنمنٹ نہیں تھی, تو وہاں پہ رہ کے تقریباً 2.5-3 ماہ ہم نے گزارے. تو آپ یقین کریں جب اوورسیز پاکستانیوں جو ہمارے دوست بہن بھائی ہیں وہاں پہ, وہ یہی کہتے تھے کہ یار ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, اگر کوئی جگہ کا بندوبست چاہیے بتا دیں, اگر کوئی فنڈنگ چاہیے وہ بتا دیں, یہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو ان کو ایک ہی بات کہتے تھے کہ بس دعا کریں, دعا. باقی الحمدللہ اوورسیز پاکستانیوں کا دل اتنا بڑا ہے, لیکن کبھی بھی ہم نے کسی کے بھی ہاتھوں استعمال نہیں ہونا. بالکل ہیلپ کریں, بنتا ہے, ڈیزرونگ لوگوں کے آگے کریں. یہ بڑا ہو گیا یہ جو آپ بی ایف ٹی بھائی جس چیز کو آپ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں نا, اس کو جب بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ آپ سب بھائیوں نے اس کو ایک تو بڑا اتنا اسٹرانگلی کرنا ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہو, اور دوسرا جیسے آپ نے بات کی نا کہ پہلے ہم فنڈنگ کرتے رہے اور یہ سب ہوتا رہا ہے, ہرگز ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا کہ وہاں پہ کیمپ لگتا ہے, وہاں پہ 40-50-60 بندے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں جی دیکھو جی اسی یہ کر رہے ہیں کہ سانو ایتھے ہن کھان واسطے بھی چاہیے, سانو ایتھے رضائیاں گدے بھی چاہیے نے, سانو ایتھے پکھے بھی چاہیے نے, تے ساڈی ہیلپ کرو. اس چیز سے آئی تھنک سو کہ ہمیں پہلے کافی زیادہ ایک نصیحت بھی ہو چکی ہے. تو باقی آپ نے فرسٹ پریورٹی یہی ہم لوگوں نے رکھنی ہے کہ لیڈرشپ کو کہیں کہ جو بھی باہر نکلتا ہے نا ایٹ لیسٹ اس کو آن کریں آپ, کیونکہ اس پہ آپ نے جو بات کی ہے نا کافی لوگوں نے کافی لوگوں کو چونا لگایا ہے. آپ ہی کے میسج کو میں آگے لے کر چلوں گا کہ پلیز اگر آپ سے کوئی بھی اوورسیز سے کوئی بھی پیسے مانگ رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ نے فنڈنگ کرنی ہے
जैसे भाई ने बोला कि डायरेक्ट उनकी फैमिली को करें जिनको आप जानते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप शौकत खानम को डायरेक्ट करें, क्योंकि खान साहब उनकी कैंपेन नहीं कर सकते। नमल की वेबसाइट बिल्कुल पे ठीक जाए, बात की है शौकत BFT खानम की भाई। वेबसाइट पे जाए और डायरेक्ट शौकत खानम को करें, क्योंकि जब खान होते थे हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ हम इवेंट करते थे, उमर भाई को पता होगा, मगर अब वो नहीं है। हम तो है ना, हमने वो आवाज़ उठानी है शौकत खानम के लिए, रात दिन इन लोगों के लिए कि जो आपको पता ही, अब नाम नहीं लेंगे, कि दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओवरसीज। जी उमर भाई। बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि देखें कराची माशाल्लाह माशाल्लाह कराची जो शौकत खानम हॉस्पिटल है वो बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने जा रहा है आने वाले कोई 1.5 से 2 माह में। बिल्कुल अगर आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता फिर भी आप कोई अपने खान के नाम पर, पार्टी के नाम पर कोई भी सदका खैरात कुछ भी निकालना चाहते हैं तो आपके पास तो एक बड़ा बहुत बेहतरीन हल है। शौकत खानम हॉस्पिटल, वहाँ पे insaf.pk की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे डायरेक्टली उनको भेजें। लेकिन कभी भी किसी के भी हाथों इस्तेमाल नहीं होना, क्योंकि होता ये है, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि यहाँ पे ना माफ़ी कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। जिसका जहाँ पे जुगाड़ लगता है ना वो करता है। मैं अक्सर एक बात बताता होता हूँ कि जब कोई वेल नॉन बंदा कहीं किसी के पास मफरूरी काटने जाता है ना, लोग उसको बड़े खुले दिल से रख लेते हैं। आप किसी MNA को लगा लें, किसी MPA को लगा लें, अगर वो किसी के पास जाएगा ना, यार मैंने अंडरग्राउंड होना है, मैंने अपने कोल रख लें, लोग बड़े खुले दिल से रखते हैं। लोग कहेंगे यार कल नूं सी कह सकांगे या साढ़े कोल सी या कोई कम कटा सकांगे। लेकिन जब कोई आम बंदा जाता है ना, कोई दिहाड़ीदार जाता है, ये 9 मई के बाद के वाक़या आपको बता रहा हूँ, वो जब जाके कहता है यार मेरी जान हथरई चाहिए, यार मैंने ज़रूरत है, उसको रखते हुए लोग जो है ना वो 36 किस्म के मुँह बनाते हैं। वो यार बुटीक आ गई है, वो यार उन्हें नूं कितने सामने फिरांगे। तो ये भी एक हमारे माशरे का बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तो हमें बज़ाते ख़ुद एक इंसान होने के नाते ख़ुद की भी इस्लाह करने की बहुत ज़रूरत है, और यही उस बंदे ने हमें सिखाया है। उस बंदे के अंदर क्या है, खान के अंदर अगर देखा जाए तो क्या है, उसके अंदर एक नरम दिल है। उस बंदे ने तो जब वो हुकूमत में था तब कुछ नहीं था किया, वो क्या क्या नहीं कर सकता था। हमारे सामने 25 मई की मिसाल है, जब लाखों की तादाद में लोग थे और खान साहब ने इस्लामाबाद आके कहा था कि जी हम वापस जा रहे हैं। सिर्फ उसको क्या डर था कि आगे जाएंगे दंगे फसाद होंगे, 25-30 मेरे लोगों की लाशें ना गिर जाए। वो तो ऐसा बंदा है, कोई भी उसकी जगह कोई दूसरा बंदा होता कभी भी आगे जाने से ना रुकते, अगर इतनी बड़ी आवाम की तादाद साथ होती तो वो तो एक नरम गोशा रखने वाला बंदा है। तो बस इसी चीज़ को, अपने लीडर की कही हुई बात को, उसकी दी हुई तालीमात को ही हमने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी बात करते जाएं, बाकी आप बैठे रहें, मगर एक बात, हमने, आपको पता है कि BFT का मतलब ये बिलियन फ्रूट ट्रीज, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बिलियन फ्रूट ट्रीज हम लगाएंगे। तो अगर हो सके, ओबीसी लिखना आपका माशाल्लाह, यू आर एक्सपर्ट, तो अगर कुछ इस पे कुछ लिख सकें, कोई रश नहीं है, 1 वीक 1 मंथ 1 ईयर जितना भी आपका टाइम लगे, BFT भाई we can मैं write something। यहीं पे आपकी बात काट के एक बात कहना चाहूँगा कि इमरान भाई, जब इमरान रियाज जब पहली दफ़ा अरेस्ट हुए थे तो उससे 1 हफ़्ता पहले ना हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर ना 2 करोड़ पौधे लगाने की एक कैंपेन चलाई थी। तो उस पे फिर इमरान भाई ने मुझे कहा था कि कोई एंथम बना के देना। तो मैंने उनको एक एंथम बना के दिया था। उन्होंने कहा था कि उसकी पंच लाइन ऐसी होनी चाहिए कि जो सुनते ही ना हर बंदे की ज़ुबान पे बैठ जाए। तो 4 दिन में हमने वो एंथम तैयार किया और उससे 3 दिन बाद जो है इमरान भाई अरेस्ट हो गए थे, तो दोबारा हम जो है उस पर काम नहीं कर पाए। तो आई डोंट नो कि वो उन्होंने अभी तक रिलीज़ किया है या नहीं किया, लेकिन एज़ यू सेड के बिलियन फ्रूट ट्रीज़, तो वो एक पौधा लगाने की ही कैंपेन है। उसकी मैं आपको ना 2-3 लाइनें सुनाता हूँ अगर आप भाइयों की इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक सेकंड, माही कैन यू रिकॉर्ड? माही हमारे पास आई, ये भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू सो माही, मच। इफ इज पॉसिबल। जी बिस्मिल्लाह भाई। भाई नीचे ओके लिखना, माइक नीचे Why are you hiding? स्टार्ट करूँ? हेलो, ओके। जी जी बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। हो मेरे साथ चलो, आवाज बनो, ये मिट्टी गाए
تم ساز بنو نہ رک پائے جو سلسلہ جاری ہے اس دھرتی سے جو اپنی یاری ہے ہر ایک کو ہم نے اب یہ کہنا ہے یہ پھول اور پودے ہمارا گہنا ہے ان کے ہی دم سے سانس یہ جاری ہے میں نے اپنا پودا لگا لیا اب تیری باری ہے میں نے اپنا پودا لگا لیا اب تیری باری ہے میں نے اپنا پودا لگا لیا اب تیری باری ہے میں نے اپنا پودا لگا لیا اب تیری باری ہے یہ تھا ویسے یہ کمپلیٹ ہے لیکن میں نے صرف آپ کو ایک آئیڈیا سنایا ہے ویل ڈن جی، ویل ڈن، ایکسلنٹ 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 زبردست ماشاءاللہ ایکسلنٹ ماشاءاللہ. ماشاء کیا اگر ہو سکے کیا بات ہے. اگین اگر ہو سکے تو ظاہری بات ہے درخت لگائیں. زبردست. عمران بھائی بھی ہمارے ہیرو ہیں اور خان صاحب نے بھی بلین سونامی لگائی. مگر ہم تھوڑا سا آپ کو شاید ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، ہم چاہتے ہیں جو خان صاحب نے بات کی تھی نا میل نیوٹریشن کی، سٹنٹڈ گروتھ کی، تو ہم چاہتے ہیں جو نیچرل شوگر ہے، آپ کو سب پتہ ہی ہوگا کہ وہ زیادہ ضروری ہے ینگ بچوں کے لیے، اور جو جی نارمل شوگر ہے وہ تو پوائزن ہے، مگر یہ جو فروٹ کی جو شوگر ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہر گھر میں ایک ہم پھل کا درخت اوورسیز کی طرف سے ڈونیٹ کریں اور لوگوں کو آگاہی ہو کہ اسلام میں بھی کتنا ضروری ہے پھل لگانا، وہ درخت لگانا، اور انوائرمنٹ کے لیے بھی، پلس لوگوں کی اسے کیا کہتے ہیں پھل کی پرائس نیچے آئے گی ہر علاقے میں. جہاں پر جیسے امیجن ہم 1,00,000-2,00,000 درخت لگاتے ہیں تو خرمانی کا یا جو بھی لوکل وہاں کا ہوگا تو آٹومیٹکلی ان کی پرائس بھی نیچے آئے گی، لوگ افورڈیبلٹی ہو جائے گی. پلس اسکول میں آپ کو پتہ ہے یہاں یو کے میں ارلی مارننگ ہر بچے کو ایک پیس آف فروٹ ملتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ شروع کریں کے پی کے سے، جہاں پر جو مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے غریب ہوتے ہیں، بلکہ بہت ہی غریب ہوتے ہیں، تو ادھر سے شروع کریں. اینڈ دین وی وانٹ ٹو رول اٹ آؤٹ. انشاءاللہ جب خان آئیں گے تو ہوپ فلی ایک دن خان صاحب کو یہ ڈونیٹ کر دیں گے کہ بھئی یہ پروجیکٹ اب آپ لے کر چلیں، کیونکہ مگر یہ ہم چلانا چاہ رہے ہیں وداؤٹ پی ٹی آئی، وداؤٹ اینی تھنگ، جسٹ اوورسیز کا اپنا ہمارا یہ ایک خواب ہے. تو اگر ہو سکے فروٹ کے بارے میں اینی تھنگ یو کین، اوبیسلی اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے کہ یو کین رائٹ ویری گڈ کیچی ورڈس، اور تو اگر کچھ بھی آپ لکھ لیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو، بٹ اف یو کین دس ول بی مچ اپریشیٹڈ. یہ اس جی بلین بالکل فروٹ ٹری میں آپ کا ڈونیشن ہوگا ضرور اگر آپ ضرور کچھ لکھ کے. ضرور جی ضرور، اس میں کوئی کہنے والی بات ہی نہیں ہے. ضرور انشاءاللہ آئی ول، ڈیفینیٹلی آئی ول. آپ نے صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ اس کیمپین کو کب شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم کر لیں گے. کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے. یو آر اے اسٹار. اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ جی، لمبی انشاءاللہ زندگی آپ تیاری دے. کریں، انشاءاللہ ہم جلدی لانچ کرنے والے ہیں. آپ ورڈنگ پہ انشاءاللہ کنسنٹریٹ کریں، آپ کچھ لکھ لیں. میں کچھ لکھ اوسی لوں. بھائی اگر آپ کچھ ایڈوائس دینا چاہیں، جو بھی مطلب ہمارا جی جی، دیکھیں کوئی بھی اگر ایم آپ یہ مجھے تھا کہ ایکسپلین بھئی کرنا چاہیں کچھ بھی. جی میں نے کہا جی آپ کوئی بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت ایک ون ٹو لائنر کوئی بھی بریف کرنا چاہیں تو وہ میرے دماغ میں بیٹھ جائے گا. جی ہمارا ایم ہے کہ بھئی بلین فروٹ ٹریز پاکستان میں لگائی جائیں، اور وہ ہم اوبیسلی اپنی مدد آپ کر رہے ہیں، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں ہم لگائیں، آپ کے ہسپتالوں میں لگائیں، روڈ سائڈ پہ جو آپ کی جو گورنمنٹ فری لینڈ ہوتا ہے وہاں پر لگائیں، اور اس کے باغات لگائے جائیں، اور پھر اس میں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، بچوں کو بھی فری فروٹ ملے گا. تو ایک قسم کا یہ نان پروفٹیبل ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو باقی اس میں اگر آپ اوسی بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہمارا ویژن تو یہی ہے. بی ایف ٹی وہ جو خان صاحب نے بتایا تھا کہ بچوں کے جو دماغ کی نشو و نما نہیں ہو سٹنٹڈ پاتی، گروتھ، بالکل سٹنٹڈ گروتھ اور میل نیوٹریشن جو ہے، اگر اس میں بھی کوئی چیز ایڈ کر دیں ڈیفینیٹلی، بیکاز اوبیسلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی ہیلپس ینگ کڈس اگر نیچرل شوگر ان کو ملتی ہے. اوسی بھائی، تیمور، ماہی، اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں.
بی ایف ٹی بھائی میں ذرا سوری میں اوے تھا، میں نے ساری آپ کی سنی نہیں ہے ابھی، آخری چیپٹر نہیں سنا آپ کی گفتگو کا۔ ٹھیک ہے، آخری یہ کہ عمر بھائی جو ہے انہوں نے زبردست ایک سانگ لکھا ہے اپنا اینتھم ان کے لیے، کیا کہتے ہیں عمران بھائی کے لیے، انہوں نے بھی درختوں کا کوئی پروجیکٹ شروع کیا تھا مگر انفارچونیٹلی پھر وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ تو ابھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ بلین فروٹ ٹری کے بارے میں یہ کچھ لکھیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے ایگری کر لیا ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک دو لائنیں ان کو بتا دیں تو دے ول ہیو سم تھنگ ٹو ورک آن اٹ۔ تو اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ ان کو دیں، آپ بھی شعر و شاعری کرتے ہیں تو ذرا بتائیں بھائی کو۔ نہیں میں تو خالی شعر پڑھتا ہوں کرتا نہیں ہوں، تو یہ جو کرتے ہیں یہ تو بڑے جسے کہتے ہیں کہ ایک اور ہی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ سو ہم تو نیریٹر ہیں، صرف نیریٹ کرتے ہیں، خاص کر علامہ صاحب کا میں فین ہوں۔ تو اس میں یہی ہے بی ایف ٹی بھائی، یہ دیکھیں نا جو درخت ہیں یہ جیسے اللہ کی طرف سے ایک مثال کے طور پہ ایک نعمت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یعنی اس جو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا جو زندگی ہے، زندگی کی جو بقا کا دار و مدار ہے وہ بھی ان درختوں پہ ہے، رائٹ؟ تو یہ درخت ہی تھے جنہوں نے جب یعنی فارمیشن آف ارتھ ہوئی تو کاربن جو ہے اس کو نیوٹرلائز کیا تھا۔ اگر کاربن کو نیوٹرلائز نہ کرتے تو ظاہر ہے یہاں پہ جو زندگی ہے اس کی نشو و نما نہ ہو سکتی۔ یہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی ہے یہ چیز۔ تو یہ ساری چیزیں پھر یہ فوڈ سیکیورٹی دیتے ہیں، پھر آپ کی جو مثلاً آپ کی جو زمین ہوتی ہے، زمین کو بھی جوڑے رکھتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں درختوں میں۔ اور پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب پھلوں کی بات کرتے ہیں تو پھل جو ہے وہ ہمارے بچوں کی جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ ہے، ان کو پوری میل نیوٹریشن ہے ان کی، تو ان کے لیے بھی یہ بڑا اچھا ایک اگر اس لیول کے اوپر پاکستان آ جاتا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں 1 بلین ٹری وہ لگ جاتے ہیں انشاءاللہ، تو وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ دیز آر فیو گرینڈ لائنز کہ اس کے اوپر پھر عمر بھائی میرا خیال ہے خود بھی شاعری لکھتے ہیں، تو جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان پہ نازل ہو جاتی ہیں چیزیں، جب ان کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے، سوچ ہوتا ہے ان کے پاس، جب وہ ان کے دماغ میں وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ نزول ہو جاتا ہے، یہ خود ہی اس کو شاعری کی جو زبان ہوتی ہے اس میں اپنی اس سوچ کو، اپنے اس خیال کو، اپنی اس فیلنگ کو منتقل کر دیتے ہیں۔ تو دیٹس مائی ٹیک آن دس جی بی ایف ٹی بھائی۔ ایک آخری چیز اگر ایڈ کر بالکل لیں، اگر یہ ٹھیک چاروں بات ہے صوبے ہیں نا، کوئی اوسی اگر بھائی یہ جو کی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا بلتستان ہے ہے، یہ۔ کشمیر ہے، کے پی کے ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی ڈفرینسز ہو رہی ہیں، لوگ خفا ہیں بیکاز آف یہ وردی والوں کی وجہ سے جو بھی ہے۔ تو اگر ان میں یہ چاروں صوبوں کو بھی کوئی نام لیے جائیں تو مے بی اس کا یونٹی سانگ بھی بن جائے گا۔ جی اوور ٹو یو عمر بھائی۔ اچھا بی ایف سی بھائی، اس میں جو ہے آپ نا صرف ایک فیور کریے گا کہ آپ نا مجھے نمبر واٹس ایپ کا ان باکس کر دیجیے گا، اور پھر میں آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کروں گا، ایک گروپ بنا لیں گے آپس میں، اور پھر انشاءاللہ جو بھی میں تیار کروں گا، شاعری جو بھی لکھوں گا، اس کو پہلے ہم ٹیون کو، شاعری کو فائنلائز کر لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کا میوزک انشاءاللہ ارینج کر لیں گے۔ اور عمر بھائی اس میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا نا بناتے ہوئے، کہ ابھی دیکھو جو مطلب جو گوشت ہے وہ بھی اسلام کا ایسا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک غریب کے بچے کو بھی کم سے کم بڑی عید پہ تو مل ہی جاتا ہے کھانے کو، لیکن جی جی، ایسی چیز ہے جو اس کو رمضان میں بھی نصیب نہیں ہوتی غریب کے بچے کو، اور فروٹ ایک ایسی چیز ہے صرف وہ ٹی وی پہ ہی دیکھ سکتا ہے اس کو۔ تو اس کا اگر ہمارا کوئی ایسا صدقہ جاریہ بن جائے کہ بھئی اس کو بھی کچھ کھانے کو مل جائے، یہ تو یقین کریں کتنی یہ بہت 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 بڑا انیشیٹو ہے آپ لوگوں کا، بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ کہ دیکھیں یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ اپنے سر پہ کوئی ایک رسپانسبلٹی اٹھا لے، یہ ماشاء اللہ یہ واقعی میں صدقہ جاری ہے، اور یہ ایسا صدقہ جاری ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا پانی کا کولر لگا دیں، مسجد میں پنکھے لگا دیں، وہ ساری زندگی چلتا رہنا ہے، رکنا نہیں، اور یہ بھی یہی سین ہے کہ ایک دفعہ درخت لگ گیا اور جب وہ تیار ہو گیا تو پھر ماشاءاللہ بہت بہترین آپ کا انیشیٹو ہے، اور ڈیفینیٹلی میں بلکہ آئی فیل آنرڈ کہ میں اس کے لیے وہ جو ہے کچھ بھی کروں گا، جو بھی تیار کروں گا، تو اس سارے سنیریو کو میں اپنے ذہن میں رکھ کے ہی لکھوں گا، جو بھی لکھوں گا انشاءاللہ۔
वैसे भी इनकी पोएम में काफ़ी कुछ था, जैसे कि इन्होंने बोला कि सांस इस वजह से लेते हैं तो वे सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, फिर ये हो गया। और जो लोग निचले तबके के हैं, हर मौसम में हर एक फ्रूट जो है वो नहीं इंजॉय कर सकते, तो ये उनके लिए एक तोहफा ही होएगा। क्योंकि हमारे मुल्क में तो जब रमज़ान आते हैं तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है वहाँ पे हर चीज़। तो कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि फ्रूट ना ख़रीदें ड्यूरिंग रमज़ान, मगर एक तो लोगों की वजह से तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बहुत सारे बड़े पैमाने पे ये चीज़ होती, उन्होंने कहा था नहीं ख़रीदेंगे तो फिर ये सस्ता करेंगे ड्यूरिंग रमज़ान, मगर ऐसा नहीं हुआ था। फिर भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था इस चीज़ से। तो इससे बेहतर है कि हम ये वाला प्रोजेक्ट ले लें जिसमें हर एक जगह पे हर एक मतलब जिस तरह के BFT उन्होंने बोला कि स्कूल हो, इवन बाय द रोड एवरीवेयर लगा दें, तो फिर हर एक बंदे को इसका फ़ायदा होगा। तो इस पे इसी तरह से पोएम लिखी जा सकती है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चीज़ उनके लिए भी है, उनके लिए स्पेशल। अच्छा माई, इसमें एक और बात भी हो सकती है ना, जैसे पुराने ज़माने में लोग जो गंदम उगाता था वो उसने दूसरी जगह से अगर ख़रीदनी है थोड़ी सी छली, तो वो एक दाने दे के दूसरा दाना मतलब पैसा तो नहीं होता था लेकिन वो ऐसे तोल के ले लेते थे। तो अगर एक बंदे के घर में लगा हुआ है मैंगो का दरख्त, दूसरे का सेब का है, तो वो आपस में भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। मगर इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करेंगे इधर, मगर यह है कि इसमें हमें बहुत सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ सारे मिल जाएं तो हम कर सकते हैं। जी उमर भाई। और इस तरह कम्युनिटी स्पिरिट भी बनेगी ना, क्योंकि अगर लोगों के घरों में भी लगे होंगे, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इनकी कम्युनिटी स्पिरिट भी बढ़ेगी। मैंने तो पाकिस्तान में देखा है, वो किसी के घर में माल्टे का दरख्त लगा है, बच्चों ने आके उधर पत्थर मारे हैं तो वो घर वाला निकल के उनकी बेइज्जती कर रहा होता है। लेकिन हर जगह पे अगर लगे होंगे लोग, मैंने देखा कि वहाँ पे गोलियां भी चली हैं इस चीज़ पे, तो ये इस तरह के हालात पैदा हुए हैं वहाँ पे। आसिफ भाई और शहजादा भाई ने बोले। जी सर। जी ये आसिफ भाई, जी आपको हमारी कोई आने आइडिया? वाली नस्लों की बका है ये जी बिल्कुल। ये आसिफ भाई, हमारी आने वाली जो नस्ल है ना, ये उनकी बका है, ये उनके लिए है ये सब कुछ। बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आसिफ भाई आप क्या कहते हैं इसको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से? आसिफ भाई को मौलाना बना दिया आप लोगों ने। नहीं, मैंने सबके मशवरे माशाल्लाह जी बहुत बेहतरीन आप लोगों ने मशवरे दिए हैं। तो क्योंकि आजकल हम लोग एक ख़ास टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो उसी के हवाले से मैं कहूँगा कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया के तमाम दरख्तों के पत्तों का रंग क्या है, तो एक ही जवाब आएगा, हरा। और हरे रंग की सबसे अजमत वाली जगह कौन सी है? वो मेरे मोगला आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुंबद खिज़रा है, वो भी हरा है। तो उमर भाई आप इसको भी लें कि ना सिर्फ ये हमें ग़ज़ा देते हैं, बल्कि जिनके तुफ़ैल दुनिया बनी है उनके गुंबद का भी रंग हरा ही है। तो हरे पत्तों वाले दरख्त लगाओगे तो उनसे भी निस्बत जुड़ेगी इंशाल्लाह। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एक से क्या बढ़कर एक, क्या बात है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और आप देखिए, आपका तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि फ्रूट जो है वो भी प्रोवाइड होगा लोगों को। अच्छा, इसकी एक और भी चीज़ है, अब आप देखें जितने भी ये हमारे पंजाब के ख़ास तौर पे इलाके हैं, अब आपने देखा होगा जब भी सर्दियाँ आती हैं यहाँ पे बड़ी स्मोक हो जाती है और 36 किस्म की वबा फैल जाती है, और एक ही चीज़ हमने सुनने को मिलती है कि जी दरख्ती अन्ने कट्टे ने ऐस करके जड़े ने हैं सारे मामला हो रहे ने। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ के साथ कई चीज़ें आगे जुड़ सकती हैं और बहुत बेहतरीन है। मैं तो यही कहूँगा इंशाल्लाह गो फॉर इट, और इस पे एज सुन एज पॉसिबल इसको करते हैं पॉइंट अप। जबरदस्त हो गया। अभी मेरे ख्याल से अभी सेकंड एक चीज़ मेरे ज़हन में आई है, मैं बस वो कहना चाहता हूँ कि आप देखें जो
اسپین کی بہت ساری زمین ہے یا جو اٹلی کی بہت ساری زمین ہے پتھریلی، تو اس پہ اور کوئی فصل نہیں اگتی تھی، تو ان لوگوں نے درخت اگائے اس کے زیتون کے. تو ہمارے ہاں بھی یہ جو خاص کر بلوچستان کی زمین یا ایون پٹوار کی بہت ساری زمین ہے، اور KPK میں بھی پہاڑی علاقے ہیں جو پتھریلے ہیں، اور اوپر مطلب وہاں پہ بھی ایسے درخت یا کم سے کم زیتون کے درخت لگ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ فروٹ میں ہی گنیں گے نا جی. 200 ایئرز اولڈ. آپ کو پتہ ہے زیتون کا درخت 2 سال تک زندہ رہتا ہے، اینڈ وہ پھل دیتا ہے آپ کو آفٹر 2nd ایئر. تو زبردست. OPF بھائی یا OC بھائی، آپ دونوں میں سے کوئی اپنا عمر بھائی کو اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دینا ان باکس کر کے، ٹھیک ہے نا عابد بھائی؟ میں نے بھیج دیا. اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور آئی ڈی سے آپ کو نمبر آیا ابھی. ٹھیک ہے عابد بھائی، بالکل ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے آپ مجھے پھر اب آپ عابد اجازت بھائی دیں. اس کے ساتھ اور عابد بھائی اس کے ساتھ آپ 3 درخت لگا دیں. 2 درخت لگائے ہیں. ٹھیک ہے، 2 تو بھائی کو پتہ درخت. چل جائے گا. آپ نے اور ایک عابد کم بھائی کیوں پہلے لگایا ہے؟ ایک آپ کم کیوں کو لگایا ہے؟ یار جی جلدی میں ہو گیا، جلدی میں 2 جی. ایک میں لگا دوں گا. اچھا تو یہ ہمارا 3 درخت میں ہمارا واٹس ایپ پہ لوگو ہے، میسج جیسے کرتا ہوں نائکی تو کا پھر لوگو ہوتا ہے انشاءاللہ. نا، 3 کھجور کے درخت ہمارا لوگو ہے عمر بھائی. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر آپ میں آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیتا ہوں. آپ پھر جیسے ہی فری ہوں گے آپ پھر مجھے رپلائی کر دیجیے گا، اور پھر ایک چھوٹا گروپ بنا لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کو فردر وہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. زبردست زبردست. تو ہم نے کیا چلیں گروپ اب بنانا ہے؟ پھر ہم تو BFT بیسیکلی بھائی، آپ کو عابد سنیں بھائی. گے، اور آپ انہیں سارا کریٹیو کام کرنا ہے. ہم اتنے کریٹیو نہیں ہیں، اور جو نہیں لکھنے انشاءاللہ وہ والے پھر یہ ہوتے ہوگا نا، ہیں جو بھی ہوتا آپ رہے گا کو وہ ایٹ لیسٹ میں وہاں شیئر کرتا رہوں گا. زبردست. نہیں جو لکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے دیکھو ایک کریٹیو مائنڈ آپ لوگوں کو دیا ہوتا ہے. جیسے اسی بھائی نے بولا نا، آپ کو ماشاءاللہ جی ایک لیول ہائر ہوتا ہے ابو جو کتابیں لکھتے ہیں یا پوئٹری لکھتے ہیں. تو ہیڈس آف ٹو یو گائز، اینڈ وی آر بلیسڈ ٹو فار یو ٹو بی پارٹ آف اور ٹیم. بگ ریسپیکٹ. تھینک یو سو مچ. ارشاد اور مقرر کہہ سکتے ہیں. وہ شعر و شاعری بس اتنی ہی آتی ہے مجھے. نہیں تھینک یو سو مچ BFT بھائی. اور اب میں سب سے اجازت چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ آپ کے جلدی آنے کا دوبارہ شکریہ. ملاقات دیکھیں ہوتی ہے. ہر کام میں کہتے ہیں اللہ پاک نے کوئی مصلحت رکھی ہوتی ہے. آج آپ آئے، اور آج بے شک ماشاءاللہ دیکھیں چیریٹی کا کام بھی ہو گیا. ٹھیک ہے بے نا. شک بے اب شک. سیاست کا تو ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ہماری ایک سم تھنگ ہم کر رہے ہیں چیریٹیبل ورک، جو ہماری زندگی کے بعد بھی یہ چلتا رہے گا. ہم تو کچھ سالوں بعد ہم زمین کے نیچے ہوں گے، مگر زمین کے اوپر یہ درخت ہوں گے، لوگوں کو چھاؤں دیں گے، پھل فروٹ دیں گے، پرندے بھی اس پہ بیٹھے کریں گے، چہلیں گے، وہ اپنے گیت گائیں گے. جو ہنی بیز آتی ہیں وہ ہنی بیز کلیکٹ کریں گی. تو مطلب اس پورا ایکو سسٹم اس کا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کو لمبی زندگی دیں، تاکہ اتنی لمبی زندگی ہو کہ جس میں آپ یہ سارے اچھے معاملات، اچھے کام کرتے رہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے مستفید ہوتے رہیں. آمین. اور پھر آمین انشاءاللہ سم آمین. بہت بہت شکریہ میرے پیارے بہت بھائی، شکریہ. آپ کے بیوٹیفل ورڈز. You more than welcome. It's your own broad. Whenever you have time, انشاءاللہ OPF ڈیفینیٹلی، is your house. ٹھیک ہے ضرور نا. ضرور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت جلدی تھینک اب تو یو انشاءاللہ. عمر بھائی، آپ پارٹ جزاک آف اللہ. فیملی بھی بن گئے ہیں، تو اب تو یہ آپ کا بے شک. ڈیفینیٹلی اپنا ہی گھر ہے. نہیں تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی پھر. تھینک انشاءاللہ. یو سو ٹیک مچ. کیئر. اللہ ٹیک کیئر. حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. بگ ریسپیکٹ. جی اوسی بھائی. اوسی بھائی. جی ماہی. BFT اتنی اچھی آواز ان کی، اتنا اچھا خان صاحب کے لیے وہ گاتے ہیں، اور آپ نے ان کی آواز کدھر چھپا کے رکھی تھی؟ یہ ہاں، وہ یہاں پر تھوڑا پولیٹیکل کام ہوتا ہے نا، تو ابھی ایک دو اور بھی ہے وہ زیادہ مطلب اچھا وہ. کام کون کر رہا ہے؟ دیکھیں نا، جی میں نے کہا ان سے اچھا کام کون کر رہا ہے خان صاحب کے لیے. تو نہیں یہ تو دیکھو، میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گا کہ ان کے پیج پہ جائیں، اور جب آپ ان کو سنیں گے نا، آپ کا دن اچھا ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو کوئی کام پہ آپ کا کوئی سٹریس ہو یا ویسی، تو آپ جائیں اور ان کے پیج پہ دیکھیں، اور یہ خان صاحب کے لیے جو لکھا ہے نا،
और प्लस इनकी बीते दिनों की बात है वो रोब दबदबा, अब तो तेरे वजूद से नफरत है शहर को, तुम रोक ना सकोगे समंदर अवाम का, तुम रोक ना सकोगे बगावत की लहर को, फिर मौत को बुलाएंगे जाना के नाम से, महलों में दंदनाएंगे अब लोग आम से, सहते रहोगे जुल्म यूं ही धूप छाओं के, मिट्टी में जा मिले हैं कई लाल माओं के, जिंदा दिलाने शहर के चेहरे लटक चुके, मायूस होते जाते हैं सब लोग गांव के, सहते रहोगे जुल्म यूं ही धूप छाओं के, मगरूर सफर मौज से गुमसान पड़ा है, एक शख्स जिसे ज़ोम था हैरान खड़ा है, किस किस के मुकाबिल यहाँ यलगार करोगे, अब शहर के हर चौक में इमरान खड़ा है, दीने हुसैन समझा है बस एक आदमी, मुजरिम है ऐसे दौर में हर नेक आदमी, सहते रहोगे जुल्म यूं ही धूप छाओं के, मिट्टी में जा मिले हैं कई लाल माओं के। इस पहरे पे सबने नीचे इंशाल्लाह लिखना है, ओ एक दिन जमाना देखेगा उसका रूज फिर, एक दिन खुदाई तोड़ेगी तेरे गरूर को, आखिर हिसार टूटेगा जालिम के खौफ का, कब तक गुलाम रख लोगे ताजा शऊर को, मालिक हमारे वास्ते मेहदी को भेज दे, दिन लंबे होते जाते हैं अब तो सजाओं के, सहते रहोगे जुल्म यूं ही धूप छाओं के। और इस गाने का जो मेरा सबसे फेवरेट अंतरा है वो था, आखिरी आपको सुनाता हूँ। मुनसफ भी मसलिहत का रवादार है यहाँ, आओ के इस निजाम पे अब फातिहा पढ़े, हम लोग भी अजीब हैं इतने अजीब के, जो वक्त का यजीद है उसको खुदा कहे, अब शहर में कोई भी मुअज़्ज़िज़ नहीं रहा, अब भेद खुल गए हैं सभी पारसाओं के, सहते रहोगे जुल्म यूं ही धूप छाओं के, मिट्टी में जा मिले हैं कई लाल माओं के। बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर, जज़ाकल्लाह बीएफटी। वाकई आज का दिन बेहतरीन हो गया है, कल तो सुबह हो भाई गई है। मुझे भेजेंगे आप ये? जी आसिफ भाई इसको आप करें ना, आप माही को भी सेंड करें। ओपीएफ आसिफ इमरान खान असली वाले को मैंने भेज दी है। ये क्या बात हुई? हम नकली हैं? मैं बात ही नहीं करती अपने चुप अच्छा हो। माही बस समझ माही नहीं माही ना आई एक है, सेकंड माही, बीएफटी से बात करो जिसने मुझे समझाया है। आपको हम इनबॉक्स कर देंगे इंशाल्लाह, भास्कर को भी, तैमूर को अल्लाह भी। पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आसिफ भाई अल्लाह हाफिज आसिफ भाई। क्योंकि 2:15 हो गए ना, तो यहाँ पर आपके तो 1:15 हुए हैं, तो यहाँ तो 1 घंटा आगे हैं हम आपसे। अच्छा ओसी भाई को वापस लेना, ओसी भाई किधर चले गए? उसी भाई गायब हो गया। तो आप वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे थे ना, ओसी भाई बोलेंगे यार हो गया ना, एक बार तो हो गया, वो सुन लिया, दोबारा रिपीट पे लगा दिया। बस वही मसला ना, अब हम क्या कह सकते हैं। हम उसी भाई को नहीं वो पहले भी कह रहे थे, थोड़ा बिजी थे वो आपकी, वो पहले भी जब हो रहा था तो कह रहे थे मैं थोड़ा अवे चला गया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एनी हाउ चलो पॉजिटिव बात है। आप सब लोगों को ओरिजिनल ओपीएफ इमरान खान पे वेलकम करते हैं जनाब। ठीक हो गया तैमूर? जबरदस्त हो गया। अच्छा शहजादा माही, क्या मतलब ओरिजिनल ओपीएफ इमरान खान?
یہ اوریجنل وقتی بی ایف ٹی اوریجنل یہ کی کیا فوٹو نیا کاپیز بھی نیا ہوتی ہے نا. ڈرامہ کون سا ہے یہ کہ اوریجنل او پی ایف کیا پہلے کوئی فیک اچھا والی تھی؟ اچھا 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 اچھا، نہیں نہیں، میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا بس ٹھیک ہے، ہوں۔ تیمور سمجھ گئے، شہزادہ بھائی ٹھیک ہو گیا. ہاں وہ بعد میں آپ بھی سمجھ جائیں گے، کوئی نہیں، میں نے ایک دو میسج دیکھے ہیں کاؤنٹر فیٹ کے. تو اچھا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی بھونڈی سازش ہو رہی ہے پارٹی کے اندر بھی. یاسم منیر خنزیر کروا رہا ہے کہ بھئی اس نے اپنے ایجنٹ کھلے چھوڑ دیے میک ڈونلڈ کو، اور وہ دوسری کون سی ہے، شندانہ روشندان جو بھی ہے اس کا نام، تو وہ آ کے بکواس کھلے عام کر رہی ہے. پہلے وہ کہتی تھی عمران خان چھوڑو ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ یاسم منیر نے اس کو مروانے کی کوشش کی ہے. ابھی وہ بکواس کر رہی ہے کہ بھئی اگر یہ پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے علیمہ خان آگے آئی تو پھر میں پارٹی میں نہیں رہوں گی کیونکہ پھر یہ موروثی پارٹی بن جائے گی. وہ ایسی بکواس کر رہی ہے یہ عورت. بھئی تیری اوقات کیا ہے، بندہ اس سے پوچھے. اور یہ میک ڈونلڈ شیک ڈونلڈ کی تیمور اس کی تو کیمپین چلانی چاہیے کہ بھئی اس کو ابھی سے ہی نکال دو، جو دھمکی دیتا ہے نا کہ میں نکل جاؤں گا. آپ کو یاد ہے ایک بندے تھے وہ بہت بڑی کیا کہتے ہیں قرآنی آیتیں پڑھتے تھے، اور وہ ایفیڈین میں انہوں نے، یاد ہے رانا صلی اللہ کو پکڑایا بھی تھا. آپ سمجھ گئے نا، بڑی بڑی وہ تلاوتیں پڑھتے ہیں. آپ سمجھ گئے تیمور؟ کون سے والے؟ جو جنہوں نے رانا صلی اللہ کو پکڑوایا تھا چرس میں، ہیروئن میں. چرس میں نہیں ہوئے، ہیروئن میں. اچھا ہیروئن میں، اب داڑھی بات کر رکھی سمجھ ہوئی ہے. گیا. یا یار جو کرکٹر کا بھی رشتہ دار ہے. کرکٹر لاسٹ کا نیم رشتہ ملتا ہے دار اس کا میرے کرکٹر کے ساتھ یار. ہاں اب شہزادہ سمجھ گئے، ٹھیک ہو گیا. لاسٹ نیم اس کا کرکٹر سے ملتا ہے. ہاں ہاں جی، ایک ہی تو کرکٹر ہے جو 0 پہ آؤٹ ہوتا تھا. آپ سمجھ جائے کریں نا تیمور، اب لائن لگ گئی ہے اچھا آپ کو. اچھا 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 اچھا، وہ جس تھوڑے یہ دن جیل میں کاٹی تھی. دوستوں کی طرح بتاتے ہیں چیزیں، میں سوچ سوچ کے سارا تو بھی پتہ چلا مجھے. وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی آرمی چیف اس کا باپ ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا ہاں اچھا، وہ صاحب جو ہے نا، وہ جو تقریر، انہوں نے پتہ کیا بولا؟ میں ریزائن کر رہا ہوں، بس میں نہیں رہ سکتا، بڑے بڑے آنسو، میں ریزائن کر رہا ہوں، بس میں جا رہا ہوں. اچھا انہوں نے وہ ریزائن نہیں خاتون کیا پتہ کیا ابھی بولتی ہیں؟ پتہ نہیں، وہ شین گروپ کے ہیں نا، یہ شین گروپ کے 3 لوگ ہیں. تو تک. وہ یہ ایک عورت ہے اور 2 مرد ہیں اس میں، ٹھیک ہے. عورت کا ایک نام بھی میک شین سے شروع ہوتا ہے تو مرد کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا تینوں کے تیسرا نام والا، شین سے ہاں اس شروع ہوتے ہیں، تینوں ہی ایک کا نام شین ہے، میک ڈونلڈ بالکل ہے. ٹھیک بالکل ہو گیا. بالکل. یہ ایک وہ نون لیگ کا شین گروپ تھا، ایک ہمارا شین گروپ آ گیا. اچھا سنو تو صحیح لامیم نہیں یار، نون مجھے آگے ساروں کو جانے دیں. دفع کرو آپ سمجھ، یارا، اچھا یہ سارے تو لامیم وہ نون ہے. اچھا آگے وہ چلتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ایک میک ڈونلڈ ہے، ایک یہ صاحب ہے، اور ایک یہ خاتون ہے. تو وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ خاتون پتہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اگر یہ جائے گا نا میرا بھائی تو میں بھی پارٹی چھوڑ دوں گی. یہ دوسری بار یہ دھمکی دے رہی ہے پارٹی چھوڑنے کی. یہ کس تو نے یار ان کو بولو. یہ کس نے بولا؟ اور پہلے بھی یہ کتنے روشن چھوڑ دان نے. دیے ہیں، جو ان کی کیا اوقات ہے، یہ یہ چھوڑ جائیں گے تیمور تو نے ان کی کیا بڑا انٹلیکچوئل اجازت. شاندار خاتون جو نام ہے، اس کا ڈھونڈا ہے، روشن دان. روشن دان، ہاں روشن دانا، روشن دان، زبردست. تیمور روشن شہزادہ دانا. بھائی آپ تو ایکسیلنٹ چھا گئے یار. ہو، آج تو ویسے آپ کبھی میلہ جب لوٹ بھی لیا تو آپ کوئی نے. بات کرتا ہے نا مزہ آ جاتا ہے ایمان سے. ایسا ڈھونڈ کے نام لاتا ہے نا پورا نام بولنا. روشن دان. روشن دان. یا روشن دانا. اب پھر میں بلی کے لیے رہوں گی، آپ مجھے نہیں ہنسا نہیں نہیں نہیں، ایک اور نام بھی ہو سکتا ہے، روشن دانو والی مائی. نہیں وہ پہلے اچھا والا مزے کی ٹھیک ہے، بات پتہ پہلے کیا والا. ہے؟ اچھا تیمور، مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ یہ روشن دانا کے بارے میں نا میں نے کسی کو بولا تھا کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو، اتنا اس کو امپورٹنس نہ دو. کسی نے مجھے بولا کہ یار بڑی انٹلیکچوئل بات کرتی ہے، بڑی اچھی باتیں کرتی ہے. تو میں نے کہا بس میں نے ٹھیک ہے. کب بولا تھا نہیں یہ؟ دیکھیں یہ انٹلیکچوئل بات نہیں کرتی ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ بات کرتی ہے. اس کو عقل ہاں ساری ہے، جی ہاں تیمور، یہ ابھی آپ زیادہ نے صحیح تیز ہے. بات کی، یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ. ہاں یہ بڑی کرپٹ عورت ہے، انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ عورت ہے. یا تو ایک ہوتا ہے نا پھدو ٹائپ کا، راجہ ریاض ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے جس کو عقل ہی کوئی نہیں ہوتی، بس وہ جو ہے نا وہ ڈگا ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو جدھر لگا دو وہ آگے لگ جائے گا. اس کو پھر بھی معاف کیا جا سکتا ہے، چل یار اس کی اوقات ہی کوئی نہیں، چل دفع ہو جا. ایسے بندے کو معاف نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں. یہ آپ کی پارٹی کو ایسے ضائع کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی آنکھوں کے سامنے پارٹی ختم ہو جائے گی. تو تیمور وہ ٹھیک ایسے تھا نا سانپ جو کو وہ بہت جلدی کہتا تھا نکالنا کہ پڑتا ہے. جس نے میرے بینر پاڑ دیے ہیں
وہ ان کی اوقات کوئی نہیں پاڑنے والوں وہی کی، کہہ رہا ہوں پہ لات ان مارتے کے بھاگ جاتے ہیں۔ بینر جس نے پاڑ دیے تھے تو ہاں یہ جو ہے نا، یہ انگلش کے 4 ورڈ ان کو آتے ہیں نا، تو ذرا یہ انٹلیکچوئل بننے کی کوشش کرتی ہے۔ نہیں یہ ہے ویسے انٹلیکچوئل یہ ہے، لیکن یہ خطرناک عورت ہے۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کی میں بات سن رہا تھا، دیکھیں لوگ باہر آئے نا، وہ 9 مئی کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، سب کچھ کر دی، اس کے اوپر میں حیران ہوں، اس نے جیل بھی نہیں کاٹی اور دوسرے دن باہر بھی آ گئی ہے، اور بعد میں کہتی کہ جی مجھے انہوں نے اندر رکھا ہے، میرے سے کہتے ہیں آپ یہ پارٹی چھوڑ دیں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے سامنے کوئی ایسا لیڈر لے کر آئیں جو میرے سے زیادہ عقل مند ہو، تو پھر میں اس کی پارٹی جوائن کر لوں گی۔ تو وہ پھر لاجواب ہو گیا۔ وہ جو سچ تھا نا اس لیڈی کے منہ سے پہلے دن ہی نکل گیا تھا، تو اب وہ بے شک کور اپ کرے، وہ سچ بول چکی ہے ایکچولی۔ آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، نہیں سنا تو بی ایف ٹی بتائیں گے آپ کو۔ بتائیں اس نے 3 بار اس کے منہ سے سچ نکلا ہے۔ اچھا پہلی بار پتہ کیا ہوا تیمور؟ یہ کہتی ہے جب خان کی حکومت جاری تھی نا، اچھا مزے کی بات یہ اتنی زبردست باتیں کرتی ہے نا، ہمارے کچھ لوگ اس کے وہ لفظی ریل کھیل میں آ جاتے ہیں امپریشن میں، نہیں اس کے مگر کبھی کبھی اچھا اسی کے اندر آپ اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں نا تو یہ لوز بال بھی کھیل جاتی ہے۔ اچھا یہ لوز بال پتہ کیا کھیلتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کی حکومت جاری تھی، مگر مجھے لگا کہ مجھے انہوں نے انوائٹ کیا برٹش ایمبیسی نے، وہاں پر نا میری گاڑی پتہ نہیں کتنی دور پارک کی اور مجھے پیدل وہاں سے جانا پڑا، کیونکہ وہ ساری وہ کیا کہتے ہیں اپنے نمبر 1 والے جو ہے نا ISI والے، وہ سارے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چھوڑ کے گاڑی چھوڑ کے آ پاؤ، تو پھر میں پیدل گئی، یہ نہیں بتایا کہ میں ڈگی میں گئی یا میں بیس بدل کے گئی، تو اینی ہاؤ یہ پیدل وہاں گئی، اور پھر وہاں پر انہوں نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ عمران خان کرپٹ ہے کہ نہیں ہے، عمران خان کی پارٹی چھوڑ دو، پھر یہ بتایا کہ بھئی یہ ایسے وہ آنے والا ہے کیا کہتے ہیں عمران خان کے اگینسٹ وہ اعتماد والا ووٹ، تو میں تو بالکل یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ دیٹ مین شی واز آن بورڈ، سب کچھ اس کو پتا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ خان کو آ کے بتاتی، اس نے ویٹ کیا جب حکومت چلی گئی پھر آ کے ٹی وی والوں کو بتا رہی تھی۔ کیا کہتے ہیں تیمور؟ خان کی تو ایک سب سے بڑی نائل یہی ہے نا کہ اپنے نزدیک سانپوں کو وہ کبھی نہیں پہچان سکتا۔ تیمور کو وہ بتائیں کہ جو اس نے تعریف کی تھی ان حرامزادے وردی والوں کی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اچھا خان صاحب کہتے ہیں میری وائف کو نا وہ پوائزن دے رہے ہیں، یاد ہے ان کے یہ جو گلا تھا وہ سارا وہ کیا کہتے ہیں اندر سے وہ کیا کہتے ہیں دانے شانے آگے تھے، انفیکٹ ہو گیا تھا، تو خان نے بولا تھا اگر کچھ ہوا تو وہ انجینئر مستری اس کا رسپانسبل ہوگا، تو انہوں نے باہر آ کے پتہ ہی کیا کہتی ہیں، اس کا ایڈوانٹیج تو جو ہے نا اس کو وردی والے کو تو ہونا ہی نہیں ہے، ایڈوانٹیج بالکل ہی اس کی کہانی کچھ اور تھی۔ میں اس کی 3-4 کلپ اٹھا کے رکھوں نا تو میں کہتا ہوں اس کے اپنے گھر والے اس کو سلام نہ کریں، مگر خیر وہ کیا کریں گے، وہ اسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے KPK میں اس نے بولا کہ بھئی بجلی کے بلوں میں جا کے اس نے پتہ نہیں ٹرانسفارمر کوئی آن کیا یا آف کیا، وہ اپنی کہانی ٹارزن بن گئی، یہ بھی دوسری میکڈونلڈ بن اس کے گئی۔ ساتھ ہی اس نے کہا تھا نا فوج بھی ہماری ہے۔ ہاں خان نے بولا فوج بھی ہماری ہے۔ اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی کتنی باتیں کریں، وہ پورا چیپٹر لکھا جا سکتا ہے۔ ٹی بھائی پتہ کیا ہے، اس نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے نا، اس نے فوجیوں کو یقین دہانی کرائی ہوئی ہے، اس نے ان کو بتایا ہے، ان کو سمجھانے میں یہ اتنی تیز عورت ہے کہ ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ دیکھو عمران خان تو چلا جائے گا، KPK کی عوام تمہارے اوپر سخت غصے میں ہے، یہ پارٹی ہے تو KPK آپ کے خلاف نہیں جائے گا اگر میں ہوں وہاں پہ، تو ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے اپنا ایجنٹ میکڈونلڈ بھی بھرتی کیا ہوا ہے، لیکن میکڈونلڈ بیوقوف آدمی ہے، وہ شودی شاٹ کھیلتا ہے تو دنیا کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو آپ کا آدمی ہے، تو میں اندر سے ایسا اس کے ساتھ دوں گی کہ بھئی پارٹی سٹرانگ ہو جائے گی اور KPK کی عوام جو ہے نا آپ کے خلاف بغاوت نہیں کرے گی، اور KPK کی پارٹی ہم توڑ لیں گے، اور اس کو جو آپ چاہتے ہیں کہ اپنا PTI صرف KPK میں رہ جائے وہ ہم محدود کر لیں گے، بھی ہمارے بھی مزے آپ کے بھی مزے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں باقی پاکستان سے، تو آپ بھی خوش ہم بھی خوش۔ تو یہ اس نے اس طرح کی ان کو یقین دہانیاں کرائی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے نا، تو فوج تو یہی چاہتی ہے بھئی یار پارٹی اپنے اپنے صوبے میں رہے، اور ہم کہیں جی ہم نے پاکستان اکٹھا رکھا ہوا ہے، ہم نہ ہوں پھر یہ ٹوٹ جائے، اور بلوچستان یہ کسی پارٹی کو نہیں گھسنے دیتے ہیں، بلوچستان میں یہ لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں،
धांधली इतनी गंदी तरीके से करते हैं कि लोग कहते हैं यार ये किया क्या था। ये इन्होंने पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उनको रोटी के चक्कर में डाला हुआ है, उनको भूख के और बिल के चक्कर में डाला हुआ है। तो वो इनकी बातें ना गौर से सुनते हैं बेचारे, ना उनको रात को सोना होता है, सुबह उठ के दोबारा काम पे निकल जाना होता है, और फिर मतलब बच्चों के लिए खाना जमा करना, बिल के लिए ये वो, तो वो इनकी बातें इतने गौर से सुनते नहीं हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, और हम लोग इनकी हर एक छोटी बात को पकड़ लेते हैं, और हम इनकी चोरियां पकड़ लेते हैं, हम इनकी चालाकियां पकड़ लेते हैं इधर बैठ के, तो इसलिए भी इनको बड़ी तकलीफ होती है। माही इसका मतलब आप वेली हो ना, आप सारी इनकी बातें पकड़ लेती हो। हमने उसी दिन हमने रोला किया था ना BFT, हमने बड़ा ही शोर किया, हमने इसको बड़ा किया था, क्या कहते हैं उसको, हमने इसके ऊपर मेरा नाम हर चीज में ना लिया करें यार, मेरे पीछे तो वैसे ही लोग पड़े। अच्छा नहीं, वो मैंने कुछ नहीं किया। एक बात है अच्छा ना, बात सुनो, ये मैं और उस वक्त शहजादा भाई नहीं थे, तो इसलिए मुझे फिर पता नहीं इनको पता है या नहीं उस टाइम क्या हुआ था। अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया, और कितनी सोहनी कुड़ी ने किया क्वेश्चन है। सोहनी कुड़ी क्वेश्चन कर दी गई है जी कि क्या आप शेर मरवत के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज, कि वो कैसा इंसान है। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज। गल सुनो सोहनी कुड़ी, पहले तू अपने सही तरीके नाल ला ना, ते फिर उस तो बाद असीं तैनूं कर देंगे, कोई मसला ही नहीं। बिस्मिल्लाह। अच्छा एक और चीज है ना आबिद भाई, ये बलूचिस्तान में वो जो हमारा इधर एक लड़का आया भी था, वो ये ऊपर आ गया, सोहनी कुड़ी आ गई है, सोहनी कुड़ी सुनो जरा। अच्छा चले मैं बकरी भी सोनी है जो उन्होंने लगाई हुई है ना, बकरी लगाई हुई है ना, बकरी है नाम तो नीचे लिखा था वेला जट या कोई ऐसा नाम लिखा हुआ था। ओ यार चुप कर जाओ ना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे भाई? ये सुभान है, सुभान है। ठीक ठाक। सुभान शहजादा, शहजादा BFT भैया आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजादा इतने दिनों बाद आवाज सुनाई, कभी कभी तो आ जाए करो यार ऊपर। नहीं मैं तो बैठ के देख ब्राड अंदर नहीं मैं आता, तो अब भाई मेरा सीधा ना लिया करो। हाँ, जो नाम लिखा हुआ है ना ID पे, सिर्फ वो लिया करें। हाँ जी, वो मेरी यानी कि वो और भी मेरे यानी कि मैटर ने ना, बड़े जो लोग ना टिकटॉक के उत्ते मेरी तस्वीर लभते पे। नहीं समझ आ गई है, ठीक है। आबिद भाई थोड़े एक्साइटेड हो गए थे, कोई मसला नहीं है। वेलकम सोनी कुड़ी। जी थैंक यू। आप तो कुड़ी नहीं हो, तो फिर कुड़ी क्यों लिखा? सोना मुड़ा भी तो हो सकता था। वो वैसे मुझे बराड़ के ऊपर उठाते नहीं है ना। बहुत आला, बहुत आला। वो मैं नून लीग की बराड़ पे जाता हूँ ना, तो मुझे उठाते नहीं है। आप तो बड़े पक्के सियासतदान बन गए हैं माशाल्लाह। नहीं, ये आर्मी वालों की बराड़ के ऊपर जाने के लिए या नून लीग की बराड़ के ऊपर जाने के लिए मैंने ये ID रखी हुई है। तो वो तो फिर आसान तरीके, आप पता है, नानी की तस्वीर लगा लो, वो तो आपको एकदम उठा लिया करेंगे। नहीं, नानी को तो सब जानते हैं, लेकिन जब किसी बराड़ के ऊपर जाती है ना, तो सबके अंदर में एक चहल पहल आ जाती है कि बात तो करे ना, ये सोनी कुड़ी कितनी कसोनी है। सही बताऊं तो ये जो नून लेके बैठे होते हैं, ये जो इनकी ये सारे ठरकी बराडों पे जाते हैं, ठरकी बैठे होते, ये सारे और ही चक्कर में होते हैं। इनको होता है हमारे पास कमेंट्स आए बहुत सारे और लोग लाइक करें, ये किसी और चक्कर में बैठे होते हैं। इनको ये नून लीग के होते नहीं है असल में, ये BFT भाई चौधरी नईम जानते हो? जी वो मेरी आइडिया लब के ब्लॉक करता है जी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਰੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਰੇ ਨਾ, ਵੇਲੇ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ यहाँ पर आप सोनी कुड़ी, यहाँ पर आप सेव हैं। यहाँ पर कोई भी कोई गाली गलौज नहीं देता, तो ठीक है, आप सेव हैं। नहीं, यहाँ पे मैं जब आता हूँ ना, तो मैं अपनी लोकेशन ऑफ करके आता। अपनी किसी मैं ब्राड पे जाता हूँ ना, तो मैं अपनी लोकेशन ऑफ कर देता। चलिए ठीक है, ज्यादा चीजें लोगों को ना बताएं ना, लोग फिर सुन रहे हैं। अब आप चिल करें, रिलैक्स करें, अपने घर आ गए हैं,
वो बंदा होता है ना जी कि थैंक यू दूर सफर से आता है, जब घर आ जाता है तो फिर रिलैक्स होता है, आप मंजी डालें, लस्सी पिए, चिल करें, रिलैक्स करें। बिल्कुल कह रहे हैं ना कि उनको गालियों से बचने के लिए उन्होंने जो क्या रखा हुआ है जी आपने अपने आगे, वो क्या चीज रखी हुई है ये जिससे आप बात कर रहे हैं, माइक्रोफोन वगैरह को अच्छा सेटअप लग रहा है, जो वो ऊंची ऊंची गालियां